سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے دین کے نور کو غالب کرنا چاہتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ اور ایک ثمرہ اور ایک پورشن اس کا دکھلایا بھی، کہ بہت سی قومیں جہاں جہاں اسلام گیا اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات گئیں، آپ کی ہدایات گئیں، اور جہاں جہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لے گئے، ان کے حسن اخلاق سے اور ان کے بہترین کیریکٹر سے اور ان کے انداز دعوت و تبلیغ سے قومیں مسلمان ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، اب اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، اور وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، بول بالا ہوگا، اور اسلام کا علم اور فریرہ اور جھنڈا لہرائے گا، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بلت وبر ولا جبر، کوئی کچا اور پکا مکان بھی باقی نہیں رہے گا، الا ادخلہ اللہ هذا الاسلام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسلام کو وہاں داخل فرما دے گا، اور جو اسے قبول کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عزت نصیب کرے گا، اور جو اس کو ٹھکرائے گا، نہیں مانے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذلت سے ہمکنار کرے گا۔ بہرکیف میں اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر ایک نئے سرے سے واقعات کو تسلسل دیتا ہوا چلتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اور سورہ انبیاء میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے امتحانات میں آزمایا، اور وہ امتحانات ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم فرمائی نہ ہوتی اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے ہمکنار نہ کیا ہوتا، اور اب ابراہیم علیہ السلام کی ہوش مندی نہ ہوتی اور رشد نہ بولتا ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام اس وفا کی راہ میں ثابت قدم نہ رہ پاتے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام امتحانات اور پرچے بڑی خوشدلی کے ساتھ اور بڑے تندہی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، کامل وفاداری کے ساتھ، اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، یہ ابراہیم ہے جنہوں نے وفا کر دکھایا، یہ ابراہیم ہے جنہوں نے وفا کی آخری سرحد کو بھی چھو لیا ہے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں فعل استعمال کیا وفا یوفی توفیتن، اگر اس کی خاصیت میں غور کیا جائے تو علماء لغت لکھتے ہیں کہ توفیہ یعنی تفعیل سے جو بات آتا ہے اس میں حد درجہ مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو وفا کر دکھائی ہے، جو ثابت قدمی دکھائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت دکھائی ہے اور کامل اطاعت دکھائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جس لفظ اور جس فعل سے تعبیر کیا ہے اور جو فعل ان کے لیے لائے ہیں وہ وفا کا ہے، اور جس فعل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اس فعل میں مبالغہ ہے، یعنی وفا کی جو آخری سرحد ہو سکتی تھی، وفا کی جو آخری منزل ہو سکتی تھی، اطاعت کی جو آخری منزل ہو سکتی تھی اور جو سیما ہو سکتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس وفا کی راہ میں ثابت قدم رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب قوم کا یہ واقعہ میں نے آپ کے گوشت گزار کیا، نمرود کا یہ واقعہ سنایا تھا کہ نمرود جس کے سامنے آپ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے توحید کے دلائل دیے، اپنی نبوت کے اس بات کو ثابت کیا، اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اس نے یہ دعوے ایمان دیکھا اور جب اس نے یہ قوت دیکھی، جب اس نے اس استحکام دیکھا، جب ان کی پامردی دیکھی، جب ان کی حوصلہ مندی دیکھی، جب ان کی جرأت اور بہادری دیکھی، تو فبہت الذی کفر، اور ان کے دلائل کے سامنے اور ٹھوس حقائق کے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی، اب کچھ جواب نہ بن پایا۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے جس کو اس لفظ سے تعبیر فرمایا، اس جملے سے تعبیر فرمایا کہ فبہت الذی کفر، یعنی جس نے کفر اختیار کیا نمرود نے، وہ ہکا بکا اور لاجواب اور بے دلیل ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اب قوم بھی اور درباری بھی اور اس کے درباری اور مہن بھی اور خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر جو بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے، اور نمرود کے دربار میں ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا، یعنی اس کے درباری تھے، مہنت تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو بعد میں دشمن ہوتی، سب سے پہلے جب ان کی منزلت اور ان کے مقام و مرتبے کو دھچکا محسوس ہوا تو سب سے پہلے یہ ان کے دشمن بنے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو نبی ہیں اور جنہوں نے ان کو سمجھایا ہے اور توحید باری تعالی کے دلائل سمجھائے کہ اے باپ یا ابتی یا مہدی تماثیل انتم لہا عاکفون، کہ اے ابراہیم کے والد، اے والد محترم، آپ جو یہ کرتے ہیں اور ان اسلام پرستی میں مبتلا ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم دراصل سیارہ پرست تھی. یعنی جس طرح تمام سیارے ہیں، یعنی سورج، چاند، مشتری، زحل، عطارد، مریخ، یعنی تمام سیارے ہیں، ان سیاروں کے اثرات کی وہ معتقد تھی. یعنی ان کے اثرات کو مانتی تھی کہ یعنی ان سیارات کے چلنے کی وجہ سے اور ان سیاروں کی گردش کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے، ہماری زندگی میں موت و حیات ہوتی ہے، ہماری زندگی میں کشائش ہوتی ہے، کبھی روزی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. برکت یہ سیاروں کے معتقد لوگ اور اسلام پرستی کے پجاری، اسلام پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ اور پجاری، یہ دیوی و دیوتاؤں کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا، باتوں سے سمجھایا، دعوت سے سمجھایا، اپنے خطبات اور تقاریر سے سمجھایا، مختلف پیرایوں میں، مختلف اسلوب میں، مختلف اظہار بیان سے سمجھایا، لیکن قوم جو بالکل کند ذہن تھی، وہ سمجھ نہیں رہی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی ترکیب، ایک نئی چال، ایک نیا حیلہ اور ایک نئی ترکیب یہ سوچی کہ اب اس قوم کو ہم عملی تدبیر کے ساتھ سمجھائیں گے. تدبیر کیا تھی کہ ایک مرتبہ جب جشن نوروز ہوا، یعنی ان کا ایک قومی میلہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ سورج جو زحل کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ ان کا جشن نوروز آتا ہے. یعنی آج کی اگر تاریخ اور آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 اپریل یعنی 1 اپریل کی تاریخ بنتی ہے. اس روز ان کا ایک قومی میلہ ہوا کرتا تھا جہاں جا کر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، مٹھائیاں چڑھاتے تھے اور ساری خرافات کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیے میرے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام جو تدبیر اپنے ذہن میں سوچ چکے تھے اور جو ترکیب ذہن میں نکال چکے تھے، اسی ترکیب کے مطابق انہوں نے کہا فقال انی سقیم، میری آج طبیعت ناساز ہے، کچھ گڑبڑی محسوس ہو رہی ہے، مجھے زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتا. اب ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے پیچھے رہ گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے معبد میں یعنی بت خانے میں گئے اور تمام دیوی دیوتاؤں کو تہس نہس کیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کا پیر توڑا. غرض یہ کہ وہاں تہس نہس کرنے کے بعد جب قوم آئی اور قوم نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے اور یہ برا انجام کس نے کیا ہے، تو اب کھلبلی قوم میں مچ گئی کہ یہ کون ایسا ہے، کون ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے اور یہ ظلم روا رکھا ہے اور جس نے یہ کارستانی کی ہے. تو قوم نے اب یہ دیکھا کہ ابراہیم ہی اس کی دعوت دیتے ہیں، ابراہیم ہی اس کے پرزور مخالف ہے. وہی کہا کرتے تھے کہ یہ اسلام پرستی کچھ نہیں ہوتی، یہ سیارہ پرستی کچھ نہیں ہوتی، وہی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو لوگوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم، ایک نوجوان ہے، ایک زبردست نوجوان ہے جو اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، جو اس کی دعوت دیتا رہتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتلاتا رہتا ہے. یقال له ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، جسے ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اب قوم جو اپنی نفرت میں اور اپنے تنفر میں اور اپنے بغض میں اور اپنے حسد میں، اپنے تعصب میں، اپنے جمود میں، اپنی تقلید میں پختہ تھی، اب اس نے سوچا کہ ان کے سامنے کوئی دلیل تو چل نہیں سکتی ہے، اب ایسا کرو حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. یعنی اگر اپنے معبودوں کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس ابراہیم کو سب ہستی سے مٹا دو اور اس کا وجود خاکستر کر دو. ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو خاکستر کرنے کی اب پلاننگ چل رہی تھی اور نمرود اور اس کے درباری اور بڑے بڑے مرتبے کے حامل لوگ، ارباب منصب، ارباب جاہ و عزت، سب یہ پلاننگ کر رہے تھے کیا کیا جائے.
تو سب سے بڑی پلاننگ اور سب سے بڑی تدبیر ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک زبردست قسم کا الاؤ تیار کیا جائے، آگ کی زبردست ایک کھو تیار کی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونک دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا جوش اسی آگ میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر، اس کی مشیت کچھ اور ہی کرنا چاہتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ انت فعلت ھذا یا ابراہیم، یہ تم نے کیا ہے ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل نفی میں جواب نہ دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایسی بات کہی جس سے قوم کو سمجھانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے خراب حالت ہوئی ہے اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تبر لٹکا ہوا ہے، ضرور اسی بڑے معبود کی کارستانی ہے، اس سے پوچھو یہ کس بات پر غصہ ہوا ہے، یہ کیوں بھڑکا ہے اور اس نے ظلم کیوں دبا رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ جانتی تھی کہ ہؤلاء لا ينطقون ولا يتكلمون ولا يقدرون على اي شيء، یعنی یہ قوم کے معبود یہ باطل خدا اور جھوٹے اور فرضی خدا ہیں، ان کے اندر نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ حرکت کرنے کی طاقت ہے۔ یہ ساکن و صامت اور خاموش اور فرضی خدا یہ ہماری بات کا جواب کیا دیں گے، یہ کس طرح جواب دیں گے؟ لا يستطيعون ردا ولا هم ينصرون، یہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابراہیم نے پوچھا کہ اف لکم، جب یہ حالت ہے اور یہ کنڈیشن ہے، اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، تو افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تمہارے جھوٹے معبودوں پر، افسوس ہے تمہاری اس اعتقاد پرستی پر، افسوس ہے تمہاری عقل پر۔ اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جو عبادت کرنے کا اصل حقدار تھا اس اللہ کو چھوڑ کر ان دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہو، جھوٹے خداؤں کو مانتے ہو، ان کے سامنے اپنی زمینیں خم کرتے ہو۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ توہین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پیشانی کو معزز بنایا تھا، مکرم بنایا تھا، اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو سب سے بڑا اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تھا، یہ تمام مخلوقات میں انسان ہی سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا، برتری رکھنے والا، تفوق رکھنے والا، اپنا اعزاز رکھنے والا، یہ مٹی کے دیوتاؤں کے سامنے اور لکڑی کے دیوتاؤں کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ اُفِّلْ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم سوچ و سمجھ کی صلاحیت سے بے بہرا ہو گئے ہو، یعنی تمہاری عقل صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے، کہ تمہارے اندر سوچ کی صلاحیت کی سوچ و سمجھ کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ افلا تعقلون، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں سن کر بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے یہ کیا کہ بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا۔ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ 30 میل یا 40 میل کی لمبائی تک، 40 میل کی لمبائی میں زبردست قسم کا الاؤ اور آگ تیار کی گئی، جس کے شعلے اور جس کے انگارے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب ڈالا گیا ایک فلاخن اور منجنیق نام کا ایک آلہ ہوتا ہے، جس میں انسان کو بٹھا کر زور سے پش کیا جاتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ وہاں جا کر گرتا ہے جہاں گرانا مقصود ہوتا ہے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کو زبردست آگ کے الاؤ کے دہانے میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے کہ جبریل کہو تو میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام جو کامل جوش سے لبریز سے، اور جن کے جنون کی کیفیت اور جن کے عشق اور چاہت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد درجہ محبت تھی، انہوں نے کہا جبریل سے کہ آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ینظرنا ویحمینا ویحفظنا من هذه النار، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی نے اس آگ کی ابتلا میں آزمائش میں ڈالا ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا، وہی ہمیں بچائے گا آگ کے شعلوں اور آگ کے انگاروں سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں ڈالے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور زبردست اپنی طاقت ظاہر فرمائی
کہ وہ آگ جو جلا کر انسانی جسم کو بھسم کر دیتی ہے اور دنیا کی چیزوں کو راکھ کر دیتی ہے، راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے حوالے کیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا، ہم نے یہ امر دیا، یعنی جو اللہ آگ کو جلانے پر قادر، جو اللہ سمندروں میں ڈبونے پر قادر، یعنی جو اللہ چیزوں کے اشیاء و خواص پر قادر ہے، وہ اس قانون کو، اس تبدیلی کو بدل بھی دیتا ہے۔ یعنی سبب ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا، کوئی کام ہوتا ہے لیکن اس کا رزلٹ نہیں دکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم اور یہ نقشہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگ کی جلانے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ نے اس کی وہ طاقت چھین لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو بردن و سلامن، یعنی ٹھنڈی بھی ایسی کی جو سلامتی کا ضامن ہو، سلامتی کا باعث ہو۔ ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جسم ٹھٹر کر رہ جائے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں ادا کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یعنی انسانی عقلیں جہاں سوچا کرتی ہیں اور تحیر کا شکار ہوتی ہیں اور حیران ہو کر سوچتی ہیں کہ آگ میں جاؤں تو کیوں جاؤں، اور آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، لیکن عشق کی سرحدیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی سرحدیں اور کامل اطاعت کی سرحدیں اور جنون کی جب کیفیت انسان کے اندر آتی ہے تو عقل سوچتی کچھ ہو، سوچا کرے، لیکن عشق اپنا کام کر جاتا ہے۔ یہ سمندر ہے، کنارے ہی کنارے جاؤ، عشق ہر شخص کے بس کا نہیں، پیارے جاؤ، یہ تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم ہو، جب لبیک کہو اور اپنے آپ کو پیش کرو، یہ وقت ایسا ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے، آگ کا استقبال کرتے ہوئے ابراہیم جب کود پڑے تو اپنی کامل جمع مردی کے ساتھ اور عشق الہی میں، اللہ کی محبت میں چلکتے ہوئے اور کامل جذبے کے ساتھ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کی ساری سرحدوں کے سامنے عشق کا بول بالا کیا، یعنی اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے سر افگندگی، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مٹ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اسباب کو اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے مسخر کر دیتا ہے جو انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کرشمہ دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک اس آگ کے علاوہ میں رہے اور بہت ہی آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور خوشی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں جب وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایام اور وہ دن مجھے یاد ہے، وہ دن کیا دن تھے، وہ دن گویا کی بہار کے دن تھے، جتنا زیادہ مجھے آرام ان آگ کے انگاروں میں پہنچا ہے، آگ کے شعلوں میں پہنچا ہے، باخدا ایسا آرام، ایسی خوشی اور ایسی ہیپینس مجھے ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا شوق تھا، یہ جذبہ اطاعت تھا، یہ ان کی جمع مردی تھی، یہ ان کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو بھی مسخر کر دیا اور تابع بنا دیا کہ جو آگ کی زبردست قسم کی جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اللہ نے اس آگ کی صلاحیت سے وہ صلاحیت چھین لی اور دکھایا، تمام لوگوں کو دکھایا، اس قوم کو دکھایا اور آنے والی تمام نسلوں کو دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو وفا کی راہ میں ثابت قدم تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہر امتحان میں لبیک کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی محبت میں اور اس کی سرافگندگی میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں حد درجہ مستغرق تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کس انعام سے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو سرفراز فرمایا ہے تاکہ آنے والے لوگ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام
یہ تمغہ کیوں دیا اور اس انعام کا مستحق کیوں قرار پائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو ترجیح دی، جو فضیلت دی، جو وہ ترجیح بلا مرجح نہیں تھی، یعنی وہ ایسی نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی اور بلا سبب یوں ہی آپ کو نواز دیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ایمان کے بقدر مومن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب جو انسان ان امتحان کے مراحل میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے، ہر سیکریفائس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کے خواص کو اور اشیاء کے اثرات کو اور ان کی صلاحیتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی قدرت دکھائی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اب وہ آگ جو زبردست قسم کے انگارے تھے، شعلے تھے اور آگ سے باتیں کرتے ہوئے اور زبردست قسم کے انگارے تھے، الاؤ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کے انگارے کو ایک زبردست قسم کا بردن و سلامن ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی والا ٹھنڈا کیا، علی ابراہیم کہہ کر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قانون بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ انعام ہوا ہے، اب کسی قوم، اب کسی کے لیے یہ انعام نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون میں استثناء پیدا کیا تھا تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، قوم اپنی تدبیروں میں لگی ہوئی تھی، اپنی چال بازیوں میں لگی ہوئی تھی، اپنی جال کے پھندے بن رہی تھی، فجعلناہم الاخسرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو نامراد کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعوت کا اور اس کے مقصد کا اور اس کے وجود کا بول بالا کیا، فجعلناہم الاخسرین، اور ان تمام کو نامراد کیا۔ لیکن اس قوم کی بدبختی کا حال دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے بڑے زبردست عظیم الشان نبی کی دعوت پر بھی اور اتنے ہزار ہاتھ سمجھانے کے باوجود بھی، ابراہیم علیہ السلام کی ہر قربانی کے بعد بھی اور ہر مرحلے سے گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے اوپر جی تک نہیں رہیں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرد فرید کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو کھڑا کیا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور گلے لگایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے ہاران، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ بہرکیف اس تمام واقعے سے مقصود یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے وہ بڑے امتحانات، وہ بڑی بڑی آزمائشیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ان تمام امتحانات کو گزارنے کے بعد اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد، یہ تمام اسٹیجز کو پار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو مقتدائی، جو امامت، جو پیشوائی دی اور جو ان کا تفوق اور برتری انہیں دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا اور دینی پیشوائی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دینی پیشوائی دی گئی۔ آج ہر دین اور ہر مذہب کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں ابراہیم علیہ السلام کی متفق علیہ شخصیت پر اتفاق اور اگریمنٹ رکھتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، نہ ان کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، نہ ان کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ وفا کی راہوں میں نہیں گزرے تھے، نہ ان کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو کوئی بندہ موجود تھا، جس طرح اور تمام نبیوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہہ دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی اپناتے ہیں، عیسائی بھی اپناتے ہیں اور ہر قوم کے لوگ اپناتے ہیں، کسی نہ کسی اینگل اور کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں محبوبیت کا اور ان کے تکرم کا اور ان کے اعزاز کا اور ان کی شرف قبولیت کو جو مقام نصیب فرمایا، یہ امامت کی تشریح اور تعبیر ہے جو عملی شکل میں نمودار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ یہ دینی پیشوائی صرف مجھے مل رہی ہے یا میری نسل کو بھی دی جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی نسل کے ان لوگوں کو دی جائے گی جو اللہ کی اطاعت میں سچے ہوں گے اور وعدے وفا کی راہ میں
ثابت قدم ہوں گے, جو اللہ کی اطاعت میں حد درجہ گزرے ہوئے لوگ ہوں گے, یہ ان کو دی جائے گی, ان کو نہیں دی جائے گی. جو کفر و شرک کی امراض میں مبتلا ہوں گے, جو نفاق کے اور دوغلےپن کے مرض میں مبتلا ہوں گے, جو شرک و کفر کو اپنی آماجگاہ بنائے ہوئے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین, جو میرا یہ عہد و پیمان ہے یہ صرف ان لوگوں کو پہنچے گا جو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی محبت میں, اللہ کی چاہت میں, اللہ سے التجا کرنے میں, اللہ سے سوال کرنے میں, اللہ کو مشکل کشا سمجھنے میں, اللہ کو حاجت روا سمجھنے میں اکیلے مانتے ہوں گے اور اسی پر صرف اکتفا کرتے ہوں گے اور توکل کرتے ہوں گے. پیر کے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک اور امتحان تھا جو میں نے بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کے کیریکٹر سے, آپ کے واقعے سے سبق لینے والا بنائے.